جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اور حضور نے جب کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو حضرت حذیفہ سے راز کی بات فرماتے۔ حضرت حذیفہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا جاؤ میرے لیے اور اپنے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرانا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر میرے لیے اور اپنے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرانا کہ صحابہ کرام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، صحابہ کی والدان جب سرکار کی بارگاہ میں اپنے شہزادوں کو بھیجتے تو یہ کہتے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر دعا کرانا ان کا عقیدہ اور ایمان تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اس کے بخت بلند ہو جاتے ہیں۔ باب اجابت تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جلوے پہنچ جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، فرماتے ہیں عصر کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی۔ میرے دل میں تھا کہ میں آگے بڑھوں اور حضور علیہ السلام سے دعا کروں، درخواست کروں کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نوافل میں مشغول ہو گئے، اس قدر نوافل طویل پڑھ رہے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ کہیں بات کرنے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میری آواز بارگاہ رسالت مآب میں اونچی نہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر عشاء کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا کہ اذان گونج رہی تھی، حضور تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے جلوہ گر ہوئے، عشاء کی نماز پڑھائے۔ حضور فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے، حجرہ مبارکہ کی طرف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ کریم نے یہ موقع عطا فرمایا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری، حضور کے روضہ پر انوار کی حاضری سلام کرنے کا اور درود و سلام پڑھنے کا، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے جن جن کو موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ منبر پاک اور حجرہ مبارکہ کا فاصلہ کتنا تھا کہ جس کا ذکر میرے نبی نے خود فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے جس جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضور دروازے کے پاس ابھی پہنچے ہی تھے تو فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہو؟ یعنی حذیفہ کو حضور نے فرمایا کون ہو؟ ان کا جواب دینے سے پہلے حضور خود بول پڑے، حذیفہ ہو؟ جی آقا۔ فرمایا رب تعالیٰ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے، کیا مسئلہ ہے؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں مسئلہ جس مسئلے کے لیے میں گھر سے آیا اور جس مسئلے کے لیے نماز کے بعد حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کریں، اور میرے بولنے سے پہلے ابھی میرے الفاظ میری زبان پر آئے نہیں تھے، لبوں پر آئے نہیں تھے، تو سرکار نے پہلے میرے دل کی بات کہہ دی، جا تجھے اور تیری والدہ کی اللہ بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے بن مانگے عطا کیا جاتا ہے۔ ابھی غلاموں کے سینوں میں وہ بات ہوتی ہے تو تاجدار کائنات ان کو پہلے ہی بشارت عطا فرما دیتے، ان کے سینے کے پوشیدہ راز حضور علیہ السلام پہلے ان سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ ان کے دل میں تھا کہ میں دعا کرواؤں گا، کیونکہ والدہ کے ساتھ گھر میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ دعا کراؤں گا۔ اب حضور نے ان کے بولنے سے پہلے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جا تجھے اور تیری والدہ کو اللہ
बख्शिश और मगफिरत का ख़जाना अता फरमाए। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा को मुखातिब करके फरमाया, हुज़ैफ़ा ये अभी फ़रिश्ता मेरी बारगाह में आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया। अल्लाह से इसने इजाज़त चाही कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाऊं और सलाम हुजूर के दरबार में पेश करूं। तो रब ताला ने इसे इजाज़त अता फरमाई और साथ ये भी कहा कि जाते जाना और मेरा भी एक पैगाम लिए जाना कि मेरे हबीब से जाके कहना कि सय्यदा तो निसाए अहलिल जन्ना, कि आपकी बेटी सय्यदा फातिमा तो ज़हरा को रब ताला ने जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। और अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, और आपके दोनों शहजादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को रब ताला ने जन्नती नौजवानों का सरदार फरमा दिया है। तो अजीज़ान गिरामी, हज़रत हुज़ैफ़ा से हुजूर ने ये राज की बात फरमाई कि आज ये फरिश्ता मेरी बारगाह में सलाम लेकर हाजिर हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं आया। और आज ये पैगाम रब के हुजूर से जब इजाज़त लेकर निकलने लगा तो रब ने साथ में इसको ये पैगाम भी दिया कि मेरे हबीब से जाके कहना कि आपकी बेटी को अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदारी अता फरमाई है और आपके सीने पर खेलने वाले, आपके कंधों पे सवारी करने वाले आपके दोनों नवासे हसन और हुसैन को मेरे खुदा ने जन्नती नौजवानों की सरदारी अता फरमा दी है। अल्लाह करीम हम सबको अहले बैत का अदब, एहतराम और उनकी इज्जत और तौक़ीर करने की तौफीक नसीब फरमाए। इनकी मोहब्बत और मवद्दत से रब ताला हमें, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला इनके मोहब्बतों के फैज़ और जाम नसीब करे। वमा अलैना।